اگلی بات، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر اعتراض ہوگا اور لوگ آپ سے کہیں گے کہ معاویہ نام کا معنی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ معاویہ اس کا معنی ہوتا ہے بھونکنے والا، نعوذ باللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مسلمان ہوتا، نبی نام پوچھتے، اگر نام ٹھیک نہ ہوتا تو نبی ان کا نام بدل دیتے، نبی ان کا نام بدل دیتے۔ تو چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، اگر یہ نام غلط ہوتا تو نبی بدلتے یا نہیں بدلتے؟ اور صرف ایک معاویہ نہیں ہے، 27 کے قریب، بعض جگہ 80 کے قریب صحابہ کا ذکر ہے جن کا نام معاویہ ہے۔ نبی نے کسی کا نام تبدیل نہیں کروایا۔ اب جناب اگر یہی بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر معاویہ نام برا ہے اور تمہیں اچھا نہیں لگتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کا نام بھی معاویہ تھا۔ کیا؟ چچا زاد۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے پوتے کا نام بھی معاویہ تھا، معاویہ بن عباس بن علی۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عباس ہے اور اس عباس کے بیٹے کا نام، تو یہ حضرت علی کے کیا ہیں؟ پوتے۔ حضرت علی کی ایک بیٹی ہے رملہ، رملہ کے شوہر کا نام ہے معاویہ، حضرت علی کے داماد کا نام بھی معاویہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضرت جعفر صادق جو تمہارے یہاں امام ہیں، ان کے پوتے کا نام بھی ہے معاویہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے کا نام بھی معاویہ، معاویہ بن عبداللہ۔ اور حضرت باقر جسے آپ امام باقر کہتے ہیں، ان کے پوتے کا نام بھی معاویہ بن عبداللہ۔ اور تمہاری اپنی کتابوں میں حضرت جعفر صادق کے کئی شاگردوں کا نام معاویہ ہے، اس سے روایتیں تم لیتے ہو۔ حضرت باقر کے شاگردوں کا نام ہے۔ حضرت جعفر صادق کے 2 شاگرد بہت مشہور ہیں شیعہ روایتوں میں اور کتابوں میں، اور جو 2 مشہور شاگرد ہیں، ایک کا نام معاویہ بن سعید الکندی ہے اور دوسرے کا نام معاویہ بن مسلم النفری ہے۔ تو دونوں شاگردوں کا نام کیا ہے؟ پھر اعلام میں، ناموں میں اس کی لغت کی طرف نہیں جایا جاتا، یہ عام اصول ہے۔ ورنہ عباس کا کیا معنی ہے؟ عبس و تولی سے ہے نا، عباس۔ جعفر کا معنی کیا ہے؟ جعفر بھی تو ایک حیوانی کا نام ہے نا۔ اور اسی طریقے سے زینب، میں اس کا جو ایک معنی ہے وہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا ہوں، آپ لغت میں خود دیکھ لینا زینب کا کیا معنی بنتا ہے، لیکن اعلام میں لغوی معنی کی طرف نہیں جایا جاتا۔ پھر امام باقر الباقر جب ہونا تو الباقر کہتے گائے کے ریوڑ، اور باقر کا معنی جو اکیلا ہو تو مطلب گائے، تو اس کا یہ مطلب کوئی لیتا ہے کہ تمہارا امام نعوذ باللہ گائے؟ نہیں۔ پھر المنجد میں دیکھو اور خمینی کے معنی دیکھ لینا۔ خمینی خمن سے ہے اور خمن کہتے ہیں تعفن کو، بدبو کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بدبو کو، اسی سے خمینی ہے۔ تو چنانچہ اگر نام کے معنی پہ جاؤ گے تو پھر یہ معنی بنے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ آویہ کا معنی ہوتا ہے بھونکنے والا۔ آپ کو پتہ ہے ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کا معنی کچھ اور ہوگا، اور ثلاثی مزید سے باب مفاعلہ سے اسم فاعل کا معنی کچھ اور ہوگا۔ کس کا فون آ رہا ہے؟ چلو رہنے دو۔ اب دیکھیں
ثلاثی مجرد سے اسم فاعل، ایک لفظ عاجز، یہ ثلاثی مجرد سے. اب اگر ثلاثی مزید سے اسے کیا جائے تو یہ معاجز بنے گا. عاجز کا معنی ہوتا ہے کمزور، اور میم کا اضافہ ہو کر ثلاثی مجرد بن گیا تو اس کا معنی معاجز کا معنی بنے گا کمزور کرنے والا. ایک ذاکر ذکر کرنے والا، ایک مذکر یاد کروانے والا، ایک خارج نکلنے والا، ایک مخرج نکالنے والا. اور عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی، لفظ کی زیادتی سے معنی میں زیادتی ہو جاتی ہے. اب خارج کا معنی نکلنے والا، مخرج کا معنی نکالنے والا، داخل کا معنی داخل ہونے والا، مدخل کا معنی داخل کروانے والا، عاجز کا معنی کمزور، معاجز کا معنی کمزور کرنے والا، آویہ کا معنی بھونکنے والا، معاویہ کا معنی بھونکوانے والا. معاویہ کا معنی جس کو دیکھ کر کتے بھونکے اسے لغت میں معاویہ کہتے ہیں. آویہ کا معنی بھونکنے والا، معاویہ کا معنی بھونکوانے والا. اسی لیے جس ستارے کو دیکھ کر کتے بھونکے اس ستارے کو معاویہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے میرا بھائی یہ بات اسے سمجھا کہ ناموں میں اگر ایسی بات ہوتی اللہ کے نبی اس نام کو تبدیل کر دیتے.